الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز محترم قابل قدر واجب الاحترام علماء کرام حفاظ اعظام، آج کی یہ نشست ہم سب لوگوں کی آپسی تذکیر کی خاطر ہے۔ ذمہ داریوں میں سے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو نسبت عطا فرمائی ہے وارثین انبیاء ہونے کی، قرآن حدیث کے عالم ہونے کی، خدمت دین سے جڑنے کی، اس نسبت کی برکت سے ہم لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جسے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں جو ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، ہم سب کے لیے نفع بخش ہیں، وہ بطور تمہید کے ذکر کی جائیں گی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ طالب علم بن کر پھر عالم یا حافظ بنے ہیں، تو طالب علمی کی جو نسبت ہے اس نسبت کی وجہ سے ہم لوگوں میں سچی طلب بہت ضروری ہے۔ سچی طلب کے بغیر آدمی ہمیشہ محروم ہی رہتا ہے۔ سچی طلب والے کو شیخ الحدیث اور فقیہ العصر کی نصیحت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ڈاکو کی نصیحت بھی فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ سچی طلب تھی امام غزالی میں تو ڈاکوں نے ان کے کتابوں کا بستہ اور تھیلی چوری کر لیا تو امام غزالی پیچھے بھاگنے لگے، میرا علم میرا علم۔ ڈاکو نے تعجب سے پوچھا، وہ کیسا علم جسے چوری بھی کر لیا جا سکتا ہے؟ مال چوری کرنا سمجھ میں آتا ہے، علم کیسے چرایا جا سکتا ہے؟ تو یہ کیسا علم ہوا کہ جسے چوری بھی کیا جائے؟ علم تو وہ ہے جسے چوری نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکو کی نصیحت کا اثر اتنا ہوا کہ امام غزالی نے اپنے لکھے ہوئے ان کتابوں کو یاد کرنے کی خاطر پھر 6 سال لگائے۔ 6 سال میں پورا لکھا ہوا حفظ کر لیا۔ تو طلب ہوگی کہ تو ڈاکو کی نصیحت بھی اثر کرے گی، طلب نہیں ہوگی تو نبی کی نصیحت بھی عمل نہیں کرے گی۔ لوگ کہتے ہیں عمل ہونا چاہیے، عمل کا اثر پڑتا ہے، بولنے والے کا عامل ہونا چاہیے۔ سچی بات ہے، بولنے والے میں بھی عمل ہونا چاہیے، لیکن دوسری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ سننے والے میں طلب بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر صرف ایک طرفہ ذمہ داری ہو کہ بولنے والے ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمل میں کامل ہو، نیت میں مخلص ہو، تو انبیاء سے بڑا مخلص، انبیاء سے بڑا باعمل کوئی نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود بھی ابو لہب پہ کیوں اثر نہیں ہوئی بات؟ کیوں تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی؟ ابو جہل پہ کیوں اثر نہیں ہوا؟ کیا نعوذ باللہ کسی کی ہمت ہے کہ بول سکے کہ نبی کے عمل میں کوتاہی تھی، نبی کی نیت میں اخلاص نہیں تھا؟ کون کہہ سکتا ہے؟
تو جس طرح بولنے والے میں اخلاص اور عمل ضروری ہے، سننے والے میں طلب بھی ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بانی فقہ ہیں۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا تھا الخلق عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ فقہ میں ساری دنیا کے لوگ امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ بچے کی نصیحت عمل کر گئی، خاتون کی نصیحت عمل کر گئی۔ ھذا الذی یمر یقوم اللیل کلہ، جا رہے تھے گلی سے، آپس میں گفتگو ہونے لگی، یہ وہ شخص ہے جو ساری رات نفلیں پڑھتا ہے۔ آپ کی سوانے میں لکھا ہے کہ اس وقت تک معمول نہیں تھا ساری رات کا، لیکن جب سنا کہ میرے بارے میں ایسا تذکرہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، وہاں سے زندگی بھر اہتمام شروع کر لیا کہ مجھے ساری رات نفلیں پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ طلب صادق تھی تو فقیہ نہیں بلکہ بانی فقہ بھی ایک بچے کی نصیحت سے اثر لے رہا ہے، خاتون کی نصیحت سے اثر لے رہا ہے۔ تو طلب بڑی کامل چیز ہوتی ہے، بہت خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں ہیں اور مرشد اور شیخ بھی ہیں حضرت جنید بغدادی کے۔ آپ کی زندگی میں لکھا ہے راستے سے جا رہے تھے، آواز آئی یا سری کن مثلی، کہ اے سری میری طرح ہو جاؤ۔ صاحب کرامات لوگ تھے، انہیں لطافت بھی نظر آتی، کثافت بھی نظر آتی۔ معصیت سے خالی ہونے والے لوگوں کو یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو درخت سے پوچھا کیف اکون مثلک، تیری طرح کیسے ہو جاؤں؟ تو کہنے لگا کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں پھل دیتا ہوں، لوگ مجھے کاٹتے ہیں پھر بھی سایہ دیتا ہوں، نفع بخش ہوں جبکہ لوگ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حضرت سری نے پوچھا پھر فکیف مسیرک الی النار، پھر آخر میں تجھے لوگ لکڑیاں بنا کر سکھا کر آگ میں کیوں جلا دیتے ہیں؟ اتنا نافع ہے تو پھر آگ میں جلتا کیوں ہے؟ تو اس نے درخت نے کہا کہ میری ایک کمزوری ہے، کمزوری یہ ہے ہوا جدھر چلتی ہے ادھر مڑ جاتا ہوں، میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ طلب ہے تو درخت سے بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں، طلب نہیں ہے تو پھر آدمی قرآن پڑھ کر بھی محروم رہتا ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کتنے وہ لوگ ہیں جو بیت الخلا جا کر پاکیزہ ہو کر آتے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں جو بیت اللہ جا کر گندے ہو کے آتے ہیں۔ نیت کی درستگی، طلب کی سچائی آدمی کو دوسرے کے خیر اور فیض سے بایاب کرتی ہے۔ ہمارے بعض اکابر کے متعلق لکھا ہے کہ وہ خنزیر سے بھی اثر لیتے تھے، نصیحت حاصل کرتے تھے۔ کیا نصیحت لیتے تھے کہ خنزیر ہم سے بہتر ہے اس معنی کر کہ وہ لوگوں کی گندگیاں کھا کے گندگی صاف کرتا ہے، میں لوگوں کی غیبتیں کر کے گندگی عام کرتا ہوں۔ خنزیر مجھ سے اس معنی کر بہتر ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھ جاتا ہے، میں صبح فجر چھوڑ کے سوتا ہوں۔ خنزیر اس معنی کر مجھ سے بہتر ہے کہ اپنی روزی کی خود فکر کرتا ہے، دوسرے پہ بوجھ نہیں بنتا ہے، میں اپنی روزی کے لیے دوسرے پہ بوجھ بن جاتا ہوں۔ نجس العین ہے، جو جانور نجس العین ہے اس کا کوئی عضو پاک نہیں ہو سکتا، اس سے بھی نصیحت حاصل کی جاتی ہے جب طلب سچی ہوتی ہے۔ اس واسطے کہا جاتا ہے کہ بے عیب تو شاید کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا ہے، عیب دیکھنے والوں نے تو انبیاء میں بھی عیب دیکھے ہیں۔ لوگوں کو یہ بھی عیب لگا
مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا کھانا بھی عیب لگا لوگوں کو، بازاروں میں جانا بھی عیب لگا لوگوں کو، وہ بھی انبیاء میں عیب لگا یہ چیز۔ تو عیب تو لوگ انبیاء میں بھی دیکھتے ہیں، عیب کس میں نہیں دیکھتے لوگ؟ باقی یہ کہ طلب سچی ہو، نیت صاف ہو۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ اگر بے طلبی کے ساتھ کوئی بھی آدمی کچھ پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے نل کے نیچے اپنے مٹکے کو الٹا رکھ دینا۔ نل کے نیچے اپنے مٹکے کو الٹا رکھنے سے زندگی بھر بھی رکھا جائے یہ خطرہ پانی نہیں ملے گا، اور اگر طلب کے ساتھ سیدھے رہیں گے، نل کے بازو رہیں گے، نل کے نیچے بھی نہیں رہے، مٹکے بھرنے کے بعد اٹھانے سے پہلے لوگ ایک ایک چلو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، وہ پھینکے ہوئے سے بھی بھر جاتا ہے مٹکا، وہ پھینکے ہوئے پانی سے بھی بھر جائے گا، نل کے نیچے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس واسطے یہ چیز ہم لوگوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت قاری امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اکثر و بیشتر علماء کے گھرانے والے، مشائخ کے گھرانے والے، ان کی اولاد، ان کی بیوی، ان کی بیٹی، یہ خود اس باپ کے علم سے، اس شیخ کی معرفت سے محروم رہتے ہیں۔ فلاں صاحب عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، گھر والی میں پردہ نہیں ہے، اولاد کو حافظ عالم بنانے کا جذبہ نہیں ہے، شیخ ہیں، صاحب نسبت ہیں، لیکن خود گھرانہ محروم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گھر کی مرغی دال برابر، ہمارے گھر کی چیز ہے، جب چاہے حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر دین، علم، معرفت یہ خاندانی چیزیں ہوتی تو خاندان نبوت کے لوگ کبھی محروم نہیں ہوتے۔ یہ جاگیرداری کی چیزیں نہیں ہیں کہ اس میں وراثت جاری ہو۔ تو خاندان نبوت کے ہوتے ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکے میں پیدا ہونے والا ہر شخص اگر صاحب علم ہوتا تو پھر ابو جہل کیسے پیدا ہو گیا؟ ہر عربی جاننے والا ابو العلم ہوتا تو ابو جہل کیسے پیدا ہو گیا؟ تو خاندان نبوت میں ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس طلب کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ جینا چاہیے۔ حضرت فرماتے تھے کہ بے علم رہ جانے، بے فیض رہ جانے کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اپنے پاس، اپنے قریب موجود نعمتوں کو حقیر اور معمولی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، عمل میں بھی کسی کی جاگیر نہیں ہے، علم میں بھی کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ حضرت مفتی سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم نے ایک موقع سے فرمایا تھا، ہمارے ملک میں دلی علم حدیث کے لیے بہت مشہور ہے، محدث دہلوی، محدث دہلوی، محدث دہلوی کئی گزرے ہیں۔ لکھنؤ فقہ کے لیے مشہور ہے، فرنگی محل۔ کانپور معقولات کے لیے مشہور ہے۔ لیکن ایک زمانے میں یہ تین جگہیں ان فنون کے مراکز شمار کیے جاتے تھے کہ فن حدیث سیکھنا ہو تو دلی جاؤ، فن فقہ سیکھنا ہو تو لکھنؤ جاؤ، معقولات سیکھنا ہے تو کانپور جاؤ۔ لیکن آج بتائیں خود حضرت شاہ ولی اللہ کا خاندان کہاں ہے؟ علم حدیث اس خاندان میں محفوظ نہیں رہا، فرنگی محل کے خاندان میں فقہ محفوظ نہیں رہا، کانپور کو شاید ہم پہلی بار سنے ہوں گے کہ کانپور معقولات کا مرکز ہے، کہاں محفوظ رہا؟ تو جب علم میں وراثت نہیں چلتی، عمل میں وراثت نہیں چلتی، تو پھر کوئی بھی آدمی کیسے کسی کو کسی کے علم یا کسی کے عمل کی وجہ سے تحقیر
یا کسی کے نسبت کی وجہ سے اس میں کوتاہ نظر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے واقعات سے ہمیں مثال اور سبق ملتا ہے۔ طلب لے کے آئے تو فارس سے آئے، السلمان منا ومن اہل البیت کا لقب ملا۔ بے طلب رہا، گھر کا فرد ہو کے بھی تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ کتنا فرق ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کے بارے میں فرماتے تھے، جاء امیرنا بلال، ہمارے امیر بلال آئے ہیں۔ نہ صورت ملتی ہے، نہ خاندان ملتا ہے، نہ زبان ملتی ہے، لیکن نسبت جو ملی ہے طلب سے، اس سے حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں جاء امیرنا بلال۔ تو باطنی کمال اصل ہوتا ہے ظاہری کمال کے مقابلے میں۔ اس لیے ہمیں پہلی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایک سچی طلب سے ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کے خیر کو دیکھیں، ایک دوسرے کی تحریر پڑھیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع سے لکھا تھا کہ اپنے ہم اثر اور اپنے معاصر کی تقریر اور تحریر سننا تنقید کی نیت کے بغیر یہ بھی اخلاص میں داخل ہے، ورنہ معاصرانہ چشمک خیر کو بھی خیر سمجھنے تیار نہیں ہوتی ہے۔ ہم اثر ہو جانا خیر کو بھی خیر ہونا تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد جو اصل گفتگو ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ بولنے میں کچھ کمی پیشی ہو، معذرت کے ساتھ۔ اہل علم کا مجمع ہے، کچھ باتیں بطور سبق کے جو ہم نے اپنے اکابر سے پڑھا سنا، ہم سب کے لیے نفع بخش ہو، متکلم سے لے کے سامع تک کے لیے بطور یاد دہانی اور تذکیر کی عرض کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی رسی کو سب لوگ مضبوطی سے تھام لو، بکھر نہ جاؤ، فرقوں میں بٹ نہ جاؤ۔ یہ حکم عوام کو بھی ہے، خواص کو بھی ہے، آپسی اتحاد۔ اور آپسی اتحاد کا طریقہ کیا ذکر کیا اللہ نے قرآن مجید میں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تمہیں اللہ نے جو دیا وہ دیکھو نا، دوسروں کا کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہیں اللہ نے قرات میں مہارت دی ہے، اس سے چمک جاؤ، دوسرے کی خطابت کیا دیکھتے ہو؟ تمہیں اللہ نے خطابت میں مہارت دی ہے تو دوسرے کا اہتمام کیا دیکھتے ہو؟ تمہیں اہتمام دیا ہے تو دوسرے کے اسکول کیا دیکھتے ہو؟ تمہیں اسکول دیا، دوسرے کی تجارت کیا دیکھتے ہو؟ جو نعمت تمہیں ملی ہے اسے دیکھو نا، دوسرے کا کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ آپسی انتشار اس وجہ سے ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں کو بے چینی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو بے چینی اس وجہ سے کہ دوسرے کے پاس کیوں ہے۔ میرے پاس ہے یا نہیں ہے اس سے مجھے بے چینی نہیں ہے، دوسرے کے پاس کیوں، اس وجہ سے بے چینی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنے لڑنے پہ نہ پھرو، فَتَفْشَلُوا، نقصان کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اتنا بڑا جملہ ہے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی، ہم سب کو سمجھنے کی بات ہے۔ ہوا نکل جانے کا مطلب یہ ہے آدمی کی عزت نہیں رہے گی، آدمی کا وقار ختم ہو جائے گا، حیثیت گھٹ جائے گی۔ اگر انتشار خواص میں رہا، انتشار ان میں رہا جن کی نسبتیں علوم انبیاء سے جڑی ہوئی ہیں، تو پھر وہ لوگ جو جاہل کہلاتے ہیں، گنوار کہلاتے ہیں، ان کی نظر میں بھی گر جائے گا، تو پھر بتائیے حیثیت کس کی نظر میں رہی؟ پھر اونچی جگہ سے گرنے والا
گرتا ہے تو بہت خطرناک چوٹ لگتی ہے، اونچی نسبتوں کے بعد پھر ذلت آتی ہے تو خطرناک ذلت آتی ہے۔ وَاصْبِرُوا، علاج اللہ نے بتایا کہ صبر سے کام لو، اتحاد کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ کسی نے کہا میں اس لیے صبر کر رہا ہوں کہ اوپر والا سب کچھ خبر رکھ رہا ہے، مجھے صبر ہے اس لیے کہ اوپر والے کو خبر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر سے رہنے والوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ تیسری آیت ہم سب کے لیے بہت سبق آموز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے والدین یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، اب بات مت مانو۔ یہ حکم ہے مخالفت کا، کس سے؟ والدین سے۔ اب آپ بتائیے جس سے خونی رشتہ ہے اس سے اختلاف کا حکم دیا جا رہا ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو معلوم ہوا ہر جگہ اتحاد ضروری نہیں ہے، اختلاف کا بھی حکم ملا ہے۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، اب والدین سے اختلاف کرو، اطاعت مت کرو۔ آگے کیا حکم ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن احترام بہر صورت باقی رکھو۔ کتنا اعتدال کا حکم دیا گیا، اختلاف بھی رہے گا، احترام بھی رہے گا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تو اب بتائیے والدین سے بڑا مقام کس کا ہے؟ کسی کا نہیں ہے۔ نص قرآن سے تو جب اللہ اس سے اختلاف کا حکم دے رہا ہے، اختلاف کے ساتھ احترام کا بھی حکم دے رہا ہے، تو ہم قرآن پر عمل کرنے والے اختلاف تو اچھا کریں لیکن احترام کا اہتمام بھی نہ کریں۔ تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الدنیا، ذلت کی زندگی ملے گی اگر اس طرح کی تفریق رہے گی۔ چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، حضرت ابراہیم اپنے والد سے کہتے ہیں کہ اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں۔ یہاں ایک باپ کا ایک بیٹے کا اپنے والد سے اختلاف، اور اختلاف کے ساتھ بیٹا اپنے والد سے مخاطب ہے یا ابتی، اے میرے ابو جان۔ آپ جانتے ہیں ابتی کی جو تا نسبتی ہے وہ اظہار محبت کے لیے ہے، تعظیم کی غرض سے ہے، جیسے یا بنیا میں ہوتا ہے۔ تو تعظیم کے ساتھ ساتھ باپ سے اختلاف ہو رہا ہے کہ آپ یہ کام مت کریں، لیکن احترام یا ابتی کے ساتھ مخاطب ہے۔ تو اب آپ بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر ہیں، والدین کا کفر، والدین کا کافر ہو جانا احترام میں مانع نہیں بن سکتا ہے، یعنی کسی کے کافر ہو جانے کی وجہ سے بھی آپ کو اس کی توہین کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہم میں سے کون کافر ہے کہ جس سے توہین کی اجازت مل جائے، جو کسی کی تحقیر کا حق حاصل کر لے؟ کفر کے باوجود بھی آپ تحقیر نہیں کر سکتے، کفر کے باوجود بھی آپ کسی کی توہین نہیں کر سکتے، تو کسی سے اختلاف ہو تو پھر آپ اس کی توہین تحقیر کیسے کر سکتے ہیں؟ کفر سے بڑی ہوئی چیز اور کیا ہے؟ جب کفر اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی تحقیر کی جائے، توہین کی جائے، تو دوسرے کسی بھی جزوی اور فروعی اختلاف سے کسی کی توہین تحقیر کی اجازت کہاں سے حاصل ہو جائے گی؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی کہیں کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ جتنا دفاعی اور اقدامی اختلاف
آپس میں آئے گا، اتنا ترقی سے رکاوٹ اور منزل دور ہوتی جائے گی۔ جتنی دیر کتا بھونکتا رہے گا اور ہم اسے ڈانٹتے اور مارتے رہیں گے، اتنی ہی لیٹ آپ گھر پہنچیں گے۔ آپ منزل کی طرف رواں دواں رہیں گے، آوازیں ہر طرح کی آئیں گی، آپ کے سفر میں رکاوٹ کسی طرح کی نہیں ہوگی۔ آپ کسی کو اہمیت دیں گے تو ہی اہمیت ملے گی، اہمیت نہیں دیں گے تو اہمیت نہیں ہوگی۔ کسی نے کہا سوچ کیسی ہے ایمان کیسا ہے، سوچ کیسی ہے ایمان کیسا ہے، الفاظ بتاتے ہیں انسان کیسا ہے، الفاظ بتاتے ہیں انسان کیسا ہے۔ اختلاف دراصل حضرت تھانوی فرماتے ہیں نہ اتحاد مقصود ہے نہ اختلاف مقصود ہے، حق مقصود ہے۔ حق مطلوب ہے تو حق کی خاطر اتحاد بھی ہوگا، حق کی خاطر اختلاف بھی ہوگا۔ مقصود نہ اتحاد ہے، نہ مقصود نہ اختلاف ہے، مقصود حق ہے۔ حق کی خاطر اختلاف بھی درست ہے، حق کی خاطر اتحاد بھی درست ہے۔ ہم جتنے اعمال میں مصروف ہیں، میری امامت سے مقصود اللہ ہے، میری تدریس سے مقصود اللہ ہے، میری تصنیف تالیف سے مقصود اللہ ہے، میری تبلیغ سے مقصود اللہ ہے۔ یہ جتنے ذرائع ہیں خدمت دین کے، یہ سب وسائل ہیں اللہ تک پہنچنے کے، ان میں سے مقصود کوئی نہیں ہے۔ امامت بذات خود مقصود نہیں ہے، امامت سے ولایت مقصود ہے، تدریس سے ولایت مقصود ہے، تبلیغ سے ولایت مقصود ہے، رفاعی خدمات سے ولایت مقصود ہے۔ ہم میں مشہور ہے اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ۔ ہم بہت پہلے سے عرض کرتے تھے اللہ کا راستہ وہ ہے جس راستے پہ چلنے سے اللہ مل جائے۔ حیدرآباد کا راستہ وہ راستہ جس راستے پہ جانے سے حیدرآباد آ جائے۔ ممبئی کا راستہ وہ راستہ جس پہ جانے سے ممبئی آ جائے۔ 40 سال سے جا رہے ہیں لیکن ممبئی نہیں آ رہا ہے، پتہ چلا غلط راستے پہ چل رہے ہیں 40 سال سے۔ جس راستے کو ہم اللہ کو پانے کا ذریعہ بنائے ہیں، اس راستے پہ نظر ثانی ہی نہیں ہو رہی ہے کہ میں صحیح چل رہا ہوں کہ غلط چل رہا ہوں۔ غلط راستے پہ جتنا تیز چلیں گے اتنی دور منزل سے ہوتے جائیں گے۔ غلط راستے پہ چلنے سے محنت ہوگی لیکن مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ ساتھ رہنے والوں میں ایک عجیب منظر کشی کی ہے کسی نے، فاصلے ایسے بھی ہوں گے کبھی سوچا نہ تھا، ساتھ بیٹھا تھا وہ میرے مگر وہ میرا نہ تھا۔ فاصلے ایسے بھی ہوں گے کبھی سوچا نہ تھا، ساتھ بیٹھا تھا وہ میرے مگر وہ میرا نہ تھا۔ صفوں میں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن دلوں کی نفرتیں، بغض عداوتیں، یہ سب ایک دوسرے سے کاٹی ہوئی رہتی ہیں۔ اس اختلاف میں ہم مخلص ہو ہی نہیں سکتے کہ مخاطب کی تکلیف پر ہم کو خوشی ہوتی ہو، اس میں ہم مخلص ہی نہیں ہو سکتے کہ سامنے والے کی تکلیف سے مجھے خوشی ہو رہی ہے، میں اپنے اختلاف میں مخلص ہے ہی نہیں ہوں، میں اپنے اس اختلاف میں مکار اور ریاکار ہوں۔ ہم لوگوں کی موجودہ کیفیت پر ایک صاحب نے لکھا، نہ جانے کیسا گناہ کر لیا، میرے دل کو وسوسوں کا گھر کر لیا۔ نہ جانے کیسا گناہ کر لیا، میرے دل کو وسوسوں کا گھر کر لیا، بس اپنا غم انہیں بتا نہیں سکتا، میں نے اپنوں کو پرایا کر لیا۔ علم حدیث اور علم قرآن کی نسبت سے اللہ نے وارثین انبیاء ہونے کا جو شرف بخشا ہے، اس شرف کی نسبت سے فقہا نے لکھا ہے کہ ہم سب ایک خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر ایک پیشے کے لوگ جو 7 کام کرتے ہیں، ان میں سے اگر کسی نے کسی کا قتل خطا کر دیا اور اس پر دیت عائد ہوئی اور وہ قاتل کا
گھرانہ دیت ادا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے تو اس کے ہم پیشہ لوگ اس کے عائلہ اہل خاندان بنیں گے، 7 کام کرنے والوں پر دیت واجب ہوتی ہے کیونکہ یہ سب اس کے خاندان والے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سب ایک خاندان کے ہیں۔ ہم پر ہمارے کسی ساتھی پر آنے والی مصیبت میرے خاندان کے فرد پر آنے والی مصیبت ہے، میں اس کے غم میں اس طرح شریک رہوں گا جیسے کہ میرے خونی رشتے کے کسی فرد پر مصیبت آتی ہو، ویسے مجھے غم میں شریک رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس، جیسے کہ کسی نے کہا پہلے خونی رشتے ہوتے تھے، اب رشتوں کا خون ہو رہا ہے۔ پہلے خونی رشتے ہوتے تھے، اب رشتوں کا خون ہو رہا ہے۔ ہم میں رشتہ داریاں ایسی سکھائی گئیں کہ ایک کی تکلیف میری تکلیف ہے، دوسرے کی مصیبت میری مصیبت ہے۔ موجودہ حالات کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیں۔ دشمنان اسلام کی طرف سے ذہنی، فکری، ثقافتی مختلف طرح کے اسلام کو مٹانے کی کوششیں اور یلغار چل رہی ہے۔ دوسری طرف مسلکی اختلافات، مذہبی منافرت، یہ بھی اپنی جگہ پر برابر ترقی پہ ہے۔ ہر مسلک والے کو اپنے مسلک کی حفاظت، اشاعت اور ترقی کی فکر لگی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان ملکی حالات کی وجہ سے مسلکی اختلاف کم پڑ گئے، ٹھنڈے پڑ گئے۔ یوٹیوب کی دنیا دیکھ لیجئے، بریلوی اپنے مسلک میں، اہل حدیث اپنے مسلک میں، جماعت اسلامی اپنے مسلک میں، اور گوہر شاہی، فیاضی، شکیلی، انجینئر، فلاں کتنے پیدا ہو گئے۔ تو مسلکی اور مذہبی منافرتیں بھی اپنی جگہ ترقی پر ہیں، ملکی مسائل اپنی جگہ پریشان کن ہیں۔ تیسرا، فروعی اور جزوی اختلاف، ایک مسلک کے ہونے کے باوجود آپس میں علمی اختلاف، یہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ چوتھی چیز، ہمارے مسلمان نوجوانوں کی آوارگی کا منظر دیکھ لیں، نشے کا عالم دیکھ لیں، نامناسب دوستیاں دیکھ لیں، راتوں کا جاگنا دیکھ لیں، بے روزگاری دیکھ لیں۔ پانچویں چیز، مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کے حالات دیکھیں، کتنے ہر دن روزانہ مسلمان لڑکیوں کے غیروں کے حوالے ہونے کی خبریں، کٹنے کی خبریں، مرڈر کی خبریں، مسلمان بچیوں کی لاشوں کی خبریں۔ ساتویں چیز، قانونی حملے، مسلم پرسنل لاء کے خلاف قانون، طلاق کے خلاف قانون، نفقے کے خلاف قانون، اوقاف کے خلاف قانون، کتنے قانونی حملے ہو رہے ہیں۔ آٹھویں چیز، عالمی لحاظ سے فلسطین کا مسئلہ، سعودی عرب کا مسئلہ، غزہ کا مسئلہ، بنگلہ دیش کا مسئلہ، کتنے مسائل عالمی لحاظ سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ 1 سال کے قریب ہونے کو آیا غزہ کے حالات، معصوموں پر ظلم، کتنے ہزاروں بچے شہید ہو گئے، کتنے لاکھوں بے گھر ہو گئے، 1100 مسجدیں شہید ہو گئی، عالمی لحاظ سے دیکھیں۔ 9ویں چیز، خواص اور عوام کا اپنی ذمہ داریوں میں اشاعت دین اور حفاظت دین میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، جو غفلت ہو رہی ہے، ہم اپنے دائرے کار میں اپنی ذمہ داری کو جیسے نبھانا چاہیے اس میں کتنی ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ 10ویں چیز ہے تنظیموں اور تحریکوں کا مردہ ہو جانا، کسی تنظیم میں جان نہیں، کسی تحریک میں جان نہیں، ہر ایک اپنی جان بچانے کی فکر، تنظیم بچانے کی فکر۔ نافعیت الگ چیز ہے، دوسرے کو سہارا دینا الگ چیز ہے، خود زندہ رہنے کے لیے خیرات مانگنا الگ چیز ہے۔ تنظیموں کا بے جان ہو جانا، پھر اس کے بعد آپسی تحاسد میں مبتلا ہونا، یہ سب حالات دیکھنے کے بعد اگر اس کو ایک انسانی مجسمے کی شکل دیا جائے اس سماج کو ان حالات کے ساتھ، تو بتائیے کتنا بیمار سماج ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، کتنی مسموم فضا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ ہر جگہ پر عیب، بیماری، کمزوری نظر آ رہی ہے، ہر حصہ جسم کا درد کر رہا ہے، ہر جگہ زخم لگا ہوا ہے۔
تو ایسے حالات میں ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ہم زیادہ مسئول ہو جاتے ہیں ایسے موقع پر۔ اسی لیے کسی نے کہا ادھر ادھر کی بات نہ کر، اتنا بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہماری ہے، جو تقریباً اضلاع میں اور تقریباً ساری دنیا میں کوئی شاید خطہ اس بات سے خالی ہو کہ ایک مسلک کے لوگ، ایک طبقے کے لوگ، ایک علمی نسبت رکھنے والے لوگ آپس میں منتشر ہیں، آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، نظریات نہیں ملتے، سوچ نہیں ملتی، مزاج نہیں ملتا۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے چہرے جیسے الگ بنائے، جسم جیسا مختلف بنایا، سوچ بھی اللہ نے مختلف بنائی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپس کا کسی بات پر اختلاف کیے بغیر سب کا متحد ہو جانا یا تو اس وجہ سے ہے کہ وہ اس قوم کے سب لوگ بے وقوف اور پاگل ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ ان میں وہ لوگ رشوت خور ہیں۔ اختلاف یقینی ہے، اسے نہ ختم کیا جا سکتا ہے نہ ختم کرنے کی کوشش ممکن ہے، لیکن اختلاف اپنے آداب کے ساتھ، اختلاف اپنے اصول اور احکام کے ساتھ۔ اس میں ہم چند مثالوں کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی مثال ہے ہمارے لیے حضرات انبیاء اکرام۔ حضرات انبیاء اکرام میں اللہ نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ ان 4 کتابوں میں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ ہے، ایک دوسرے کے احکامات میں اختلاف ہے۔ ایسا نہیں کہ تمام شریعتیں احکامات میں متفق ہوں، ہاں عقائد میں متفق ہیں، باقی احکام میں اختلاف بہر صورت ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں اجتماعیت کیسے باقی رکھی گئی۔ سفر معراج میں بیت المقدس میں اللہ نے سارے انبیاء کو جمع فرمایا جن کے آپسی مسائل میں اختلاف تھا، شریعتوں میں اختلاف تھا، سب ایک مسجد میں جمع ہوئے، ایک امام کے پیچھے نماز ادا کیے، کسی نے اجتماعیت کے موقع پر اختلافی مسائل کا تذکرہ نہیں کیا، اپنی شریعت کا کسی نے وہاں پر تذکرہ نہیں کیا۔ ہر نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا، اہلا و سہلا۔ 7 آسمانوں پر جن جن نبی سے ملاقات ہوئی، ہر نبی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا استقبال کیا۔ علماء نے اس واقعے کے تحت میں سفر معراج کے اس جزیے کے تحت میں لکھا ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے، انبیاء سارے جمع ہونے کے بعد امامت کون کرے؟ کوئی نبی خود سے آگے نہیں بڑھا، حضرت جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی کو آگے بڑھایا۔ تو یہاں سے پہلا سبق یہ ملا، اجتماعی امور کے موقع پر بڑا بننے کی خود سے کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اہلیت ہے تو ہاتھ پکڑ کے بڑا کر بنا دیا جائے گا، اہلیت ہے تو جبرائیل ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھا دیں گے، ورنہ خود سے بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ملا، آپس میں انبیاء اپنی شریعتوں کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام ایسا باقی رکھا کہ ویسی نماز دنیا میں نہ پہلی پڑھی گئی نہ آگے پڑھی جائے گی، جس کا امام بھی نبی، مقتدی بھی نبی۔ تو پہلی مثال ہمیں انبیاء اکرام کی ہے کہ ہمیں آپسی کسی بھی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کا استقبال نہیں چھوڑنا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام ہاتھ سے مفقود نہیں ہونا چاہیے۔ اور چونکہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، اہل علم ہیں، قوم خواص کو اپنا نمونہ مانتی ہے اور خواص کا نمونہ انبیاء ہیں۔ وارثین انبیاء قوم کے لیے نمونہ ہیں اور انبیاء وارثین انبیاء کے لیے نمونہ ہیں، تو انبیاء کا نمونہ آپسی احترام کا ہے، تو علماء کا آپسی احترام بھی قوم کے لیے نمونہ بنے گا، علماء کا آپسی احترام بھی قوم کے لیے نمونہ بنے گا۔ دوسری مثال،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رحلت فرمانے کے بعد جو فتنے کھڑے ہوئے، سب سے پہلا فتنہ تھا ارتداد کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانعین زکوٰۃ سے جنگ کے قائل تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانعین زکوٰۃ سے جنگ کے قائل نہیں تھے، دونوں میں اختلاف ہوا۔ دوسری بات، مفتوحہ زمینیں، اسلامی جنگوں میں فتح ہونے والی زمینوں کو اہل بیت اور مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جائے، یا اہل بیت کے لیے منفعت وقف کر دی جائے اور زمین باقی رہے، زمین تقسیم نہ کی جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائل تھے زمین بھی تقسیم کر دی جائے اہل بیت میں، اور حضرت عمر قائل تھے زمین تقسیم نہیں کی جائے، وہ وقف کی رہے گی، منفعت دی جائے گی اہل بیت کو۔ دونوں میں اختلاف ہوا۔ تیسری چیز، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان اختلافات کی وجہ سے صحابہ ایسا سمجھتے تھے، صدیق اکبر حضرت عمر میں جو اختلاف ہو رہا ہے مجلس میں، صحابہ فرماتے ہیں اب شاید اس کے بعد یہ دونوں آپس میں کبھی بات نہیں کریں گے، اتنا شدید اختلاف۔ لیکن مجلس ختم ہونے سے پہلے ایسی نوعیت ہو جاتی گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں اس سے پہلے۔ ان کا اختلاف حق کی خاطر تھا، مقصود ان کا حق تھا، ذاتیات نہیں تھے، تو شدت سے اختلاف کے باوجود بھی آپسی احترام نہیں چھوٹتا تھا۔ تبھی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت فرمانے لگے تو اپنا نائب اور خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانے پر لوگوں کو اتنی حیرانی ہوئی کہ آپ کیسے آدمی کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں حضرت ابو بکر سے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا ہے؟ میں اللہ سے یہ کہوں گا کہ روئے زمین پر تیرے بندوں میں سب سے بہتر انسان کو خلیفہ بنا کے آ رہا ہوں۔ اختلاف کے باوجود دل میں احترام کیسا ہے سامنے والے کا، کہ اپنی بات اسے جگہ دی جا رہی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کسی نے آپ سے یہ فرمایا انت خیر من ابی بکر، آپ حضرت ابو بکر سے بہتر ہیں۔ تو حضرت عمر نے سنا تو رونے لگے اور فرمایا کیا بات کرتے ہو، حضرت ابو بکر کی ایک رات آل عمر کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ حضرت ابو بکر کی ایک رات، صرف عمر نہیں، آل عمر کی پوری زندگی سے بہتر ہے، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ابو بکر سے بہتر ہوں۔ ایک دوسرے کی خوبی دیکھنے کا جذبہ جب آتا ہے تو پھر خامیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ صحابہ میں بھی ایک دوسرے میں اختلاف تھا، لیکن آپسی احترام، ایک دوسرے کے منصب، مرتبے، مقام کا لحاظ کیسے کیا جاتا تھا۔ تیسری مثال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا باب ہیں، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، ابن مسعود میری نسبت سے کوئی روایت نقل کرے تو اسے صحیح مان لو۔ آپ کی شہادت حاصل ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت ابن مسعود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپسی اختلاف پر کتاب لکھی ہوئی ہے۔ 100 سے زائد مسائل میں ان دونوں صحابہ کا اختلاف تھا، 100 سے زائد مسائل میں حضرت عمر حضرت ابن مسعود کا اختلاف تھا۔ اس کے باوجود بھی احترام کیسا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار مجلس میں تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کنیف ملیا علما، علم کا خزانہ ہے، علم سے بھرا ہوا ہے۔ 100 سے زائد مسائل میں اور مجلس میں استقبال کرتے ہوئے ایک تعریف ہو رہی ہے کہ علم کا خزانہ ہے۔ اور شہر کوفہ حضرت عمر نے قائم فرمایا
اور کوفہ والوں نے جب مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس معلم بھیجا جائے سکھانے کی خاطر، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن مسعود کو روانہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ ابن مسعود کی مجھے تم سے زیادہ ضرورت ہے، میں اپنے پر تم کو ترجیح دیتے ہوئے بھیج رہا ہوں، میں اپنے پر تم کو ترجیح دیتے ہوئے بھیج رہا ہوں۔ کس قدر احترام ہے ایک دوسرے کا۔ ایک شخص کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہننے پر ٹوکا کہ یہ حرام اور ناجائز ہے، تو اس نے پلٹ کر حضرت ابن مسعود سے کہا آپ بھی تو ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنے ہیں، تو آپ کے لیے کیسے حلال ہو گیا؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری پنڈلیاں پتلی ہیں، پتلی پنڈلی عام طور سے عورتوں کی ہوتی ہے، یہ مرد کے لیے معیوب ہے، میں قوم کا امام ہوں، میری پنڈلی نظر آئے گی، عیبدار دکھے گی تو قوم امام سے کراہت کرے گی، اس واسطے میں اپنا پیجامہ نیچے پہنتا ہوں تاکہ قوم کو اپنے امام سے کراہت پیدا نہ ہو۔ یہ جواب حضرت ابن مسعود نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ جن سے 100 مسائل میں اختلاف ہے کہ ان پر دوسرے آدمی نے اعتراض کیا، حضرت عمر نے اس کو بلایا اور کوڑے مارے اور فرمایا تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم ابن مسعود پر اعتراض کرو؟ صحابی رسول پر اعتراض کرو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ کس کو تنبیہ کی جا رہی ہے؟ اس سے جس سے اپنا اختلاف چل رہا ہے 100 مسائل میں۔ تو آپ بتائیں کہ احترام کتنا ایک دوسرے کا لحاظ باقی ہے۔ اپنے مخالف پر دوسرا اعتراض کرے تو بدلہ لیا جا رہا ہے، اور ہم خود مخالف بنے ہوں تو کس قدر فرق ہے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے میں۔ ایک مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں میں اختلاف تھا۔ ایک صاحب مسئلہ پوچھنے آئے، حضرت عمر سے پوچھا، مسئلہ بتا دیا، حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت کے پاس گئے، انہوں نے حضرت عمر کے مسئلے کے خلاف الٹا مسئلہ بتایا، پھر واپس حضرت عمر کے پاس آیا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک ہی مسئلہ 4 مفتیوں سے پوچھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بولتے ہیں فلاں مفتی صاحب سے پوچھے ہم، انہوں ایسا بولے ہیں، ان سے پوچھے ایسا۔ ایک صاحب ایک نشید بھیجے اور پوچھنے لگے کہ یہ نشید جائز ہے کیا؟ میوزک تھی تو میں نے کہا کہ ناجائز ہے، پھر میسج کر رہے مفتی طارق مسعود صاحب اسے جائز کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ نے نشید جیسے مجھے بھیج کر پوچھی، کیا ان کو بھی بھیج کر پوچھی یا مطلق نشید جائز سنے؟ پھر کلپ بھیجائے، کلپ میں نشید کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو جب مفتی سنے گا تو بتائے گا جو حکم ہے۔ تو میں نے کہا جو میں کہا ہوں میرا ابھی بھی وہی نظریہ ہے، باقی آپ ان کے فتوے پہ عمل کرنا چاہیں تو کر لیں۔ تو 4 جگہ گھوم پوچھنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر کے پاس پھر آئے، کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں اور وہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، آپ ان کو پابند کیوں نہیں کر دیتے اپنے مسلک پر؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ مسئلہ اگر منصوص ہوتا تو عمر کوڑے سے پابند کر دیتا، مسئلہ مجتہد فی ہے، ان کی بھی رائے برابر، امیر المومنین کی رائے بھی برابر، کسی کو کسی کی رائے کا پابند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پونی دنیا کا حاکم کہہ رہا ہے۔ اختلاف صحابہ ہمیں اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ اس زمانے میں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ ہمارے اختلافات نہ علمی ہیں، ہمارے اختلافات نہ گہرے ہیں، ہمارے اختلافات نہ فکری ہیں، ہمارے اختلافات نہ فنی ہیں، ہمارے اختلافات محض نفسانی اور ذاتی ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک بات مشہور ہے، اختلاف العلماء رحمتن۔ میں اس کا مثبت پہلو لیتا ہوں۔ آپ سوچیں جن کا اختلاف رحمت ہے وہ اگر اتحاد پہ آ جائیں تو کیا عالم ہوگا۔ جن کا اختلاف رحمت ہے
وہ اگر اتحاد پہ آ جائیں تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا۔ اختلاف العلماء رحمتن بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف کو ترغیب دی جائے۔ چوتھی مثال ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں جلیل القدر صحابی، ایک ترجمان الحدیث ہیں، ترجمان القرآن ہیں، اور دوسری طرف جبال العلم ہے، جبل العلم حضرت زید بن ثابت بڑے عالم دین ہیں۔ وراثت کے مسئلے میں دونوں میں شدید اختلاف تھا۔ کیا اختلاف تھا؟ دادا کی موجودگی میں میت کے بھائیوں کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی دادا کی موجودگی میں میت کے بھائی محروم ہوں گے، وارث نہیں بنیں گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ دادا کی موجودگی میں بھی میت کے بھائی وارث بنیں گے، محروم نہیں ہوں گے۔ وراثت کے مسئلے میں دونوں کا اختلاف ہے، اتنا شدید اختلاف ہے آپ کو تعجب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیں، فرماتے ہیں لوددت، میری تمنا ہے، انی وہؤلاء الذین یخالفوننی، میں اور یہ لوگ جو میرے اس مسئلے میں فی الفریضتی، وراثت کے مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، نجتمع، سب اکٹھے ہوں، فنضع ایدینا علی الرکن، اور ہم اپنے ہاتھوں کو رکن یمانی پر رکھیں، ثم نبتہل، پھر ہم آپس میں مباہلہ کریں، ثم نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر ہم ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں۔ کتنی بڑی بات ہے، رکن یمانی پر ہاتھ رکھ کر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر لعنت بھیجیں۔ میں چاہتا ہوں مجھ سے جو اختلاف کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو۔ لیکن احترام کیسے ہے؟ جنازے کی نماز پڑھ کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہونے لگے تو اونٹ کی یا گھوڑے کی نکیل پکڑ کر اوپر بٹھانے کی خاطر حضرت ابن عباس آگے بڑھتے ہیں اور ان کی گھوڑے کی نکیل پکڑ کر ان کو بٹھاتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، اہل بیت سے ہیں، آپ میرا اکرام کر رہے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں حکم ہے اہل علم کا اکرام کرنے کا۔ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں ہاتھ بڑھائیے، ہاتھ بڑھانے کے بعد بوسہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں ہمیں حکم ہے آل رسول کا احترام کرنے کا۔ شدید اختلاف کے باوجود بھی اتنا احترام دیکھیے۔ اب جو عوام ایسے پاکیزہ شخصیتوں کو دیکھتی ہے وہ کتنا اعتدال پہ باقی رہتی ہے، کتنا ایک دوسرے کی احترام سے، ایک دوسرے کی عزت سے سبق حاصل کرتی ہے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعزیت میں تشریف لائے اور اس موقع پر فرمایا ہاکذا ذہاب العلم، دنیا سے علم ایسے ہی اڑ جاتا ہے، لقد دفن اليوم علم کثیر، آج دنیا سے ایک انسان دفن نہیں ہوا ہے، ایک بڑا علم کا خزانہ دفن ہو گیا ہے۔ ایک دوسرے کے خیر کا تذکرہ، ایک دوسرے کے کمال کا اعتراف، یہ سکھایا ہے صحابہ نے بعد والوں کو۔ پانچویں مثال دیکھیں، تاریخ میں دو واقعے بہت سبق آموز ہیں جس کی وجہ سے رافضیت بنی، ناصبیت بنی، شیعت بنی، کئی فرقے بنے۔ دو تاریخی واقعات، ایک جنگ جمل، دوسرا جنگ صفین۔ مشاجرات صحابہ کا تذکرہ مناسب نہیں ہے یہاں، صرف اس غرض سے کہ ان کے آپس میں تلواریں اٹھ جانے کے باوجود بھی کیسا احترام تھا وہ پہلو ہمیں لینا ہے۔ صرف اس میں دیکھیں
جنگ جمل جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات میں پیش آئی، اور ان کے ساتھ دیگر بھی تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں تقریباً 20,000 افراد شہید ہوئے۔ ہم سے تو بہتر تھے لاکھ درجے، وہ صحابہ تھے، تابعین تھے۔ اس جنگ میں آپ دیکھیں کہ آپس میں قصاص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، کہ کوئی قصاص جلدی لینے کا قائل تھا، کوئی قصاص دیر سے لینے کا قائل تھا، قصاص کا انکار کوئی نہیں کر رہے تھے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ پہلے لے لیں قصاص، بعد میں بیعت، نہیں پہلے بیعت بعد میں قصاص۔ اس کی وجہ سے جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں صحابہ بھی شہید ہوئے، تابعین شہید ہوئے، اس کے باوجود بھی احترام کیسے ہے کہ جنگ کے بعد، جنگ جمل ختم ہونے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، بڑے صحابہ میں تھے، تو ان کے بیٹے حضرت عمران بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے بلایا، بازو بٹھایا، والد کی وفات، شہادت کا غم سے تذکرہ کیا، اور گھر کے، گھر والی کا، اولاد کا، سب کا ایک ایک فرد کی خیر خیریت پوچھی۔ تو تعجب سے کسی نے کہا کہ ابھی تو آپ کی ہی جماعت نے ان کے والد کو شہید کی ہے، اب بٹھا کے خیر خیریت پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا بھی لڑنا حق کی خاطر تھا، ان کا بھی لڑنا حق کی خاطر تھا، لیکن غلطی ہوئی ہمارے بھائیوں سے، دونوں ہم، یعنی تمہارے والد اور میں دونوں جنت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ بیٹے سے فرما رہے ہیں، ہم دونوں جنت میں رہیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ کیسی بات ہوئی کہ دونوں لڑ رہے ہیں، آپ بھی جنت میں جائیں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے، ایسے کیسے ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو کہ طلحہ جنت میں نہیں جائے گا تو علی چلے جائے گا؟ طلحہ جنت میں نہیں جائے گا تو علی جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت طلحہ جائیں گے تو علی بھی جائے گا، علی جائے گا تو طلحہ بھی جائے گا۔ تو آپ بتائیں، جنگ جس سے ہو رہی ہے اس کے جنتی ہونے کا اعتراف ہے، اسے منافق نہیں کہا جا رہا، اسے طعنے نہیں دیے جا رہے ہیں، اسے ریاکار مکار نہیں بولا جا رہا ہے۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے مخالف جن سے ہمارا اختلاف ہے جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، کیا فرماتے ہیں؟ نہ یہ مشرک ہیں، شرک سے تو ہی توبہ کر کے اسلام میں آئے، نہ یہ منافق ہیں، منافقوں کے اعمال ان کے اندر نہیں پائے جاتے، ہمارا جن سے اختلاف ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، بس ان سے غلطی ہوئی ہے۔ جو بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی تھی، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے میرا کسی سے اختلاف ہے تو وہ میرا مخالف مشرک نہیں ہے، وہ حافظ دین ہے، وہ عالم ہے، وہ مفتی صاحب ہیں، وہ فلاں ہیں، میرا مخالف مشرک نہیں ہے، میرا مخالف منافق نہیں ہے، میرا مخالف وارث نبی ہے۔ تو جو احترام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقابل کے ساتھ کیا، وہی احترام مجھے اپنے مخالف کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف سے آگے بڑھے، ادھر مخالف جماعت سے آواز دی کہ آگے آئیں، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آگے تشریف لائے، پہلے قریب ہوئے، معانقہ کیے، ایک دوسرے کو مل کر رونے لگے۔ جنگ شروع ہو رہی ہے، جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک دوسرے سے گلے مل کر رو رہے ہیں۔ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ کس چیز نے آپ کو جنگ کرنے پر آمادہ کیا ہے؟ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ قصاص عثمان نے، حضرت عثمان کے قاتلین سے ہم قصاص لینا چاہتے ہیں۔ مل کر رو کر پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے۔ اب جس کے خلاف تلواریں اڑ گئی ہوں اس کے خلاف زبان کتنا چلنا چاہیے؟
تلوار چلی، مخالف کے خلاف زبان نہیں چلی. اسے جہنمی نہیں کہا گیا، اسے منافق نہیں کہا گیا، اسے مشرک نہیں کہا گیا. اس کے کمالات کا پورا احترام رکھا گیا. جب جنگ جیت گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف جو لوگ تھے وہ ہار گئے، تو لوگوں نے مطالبہ کیا جو غلیظ دماغ کے تھے مال غنیمت تقسیم کیا جائے، اور جو مفتوحین ہیں ان کو باندی بنا لیا جائے، نوکر بنا لیا جائے. علی رضی اللہ عنہ نے غصے سے فرمایا تم میں سے کس کی ہمت ہے جو اپنی ماں کو باندی بنائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ہے کوئی حضرت عائشہ کو جو اپنی باندی بنا سکتا ہے؟ اور پورے احترام کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد اپنے مخالفین کی بھی نماز جنازہ پڑھی، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر سوار کر کے رخصت کرنے لگے. اونٹ زخمی ہوا اور جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئیں، تو فوراً بھاگ کر حضرت عائشہ کی خیریت پوچھنے والے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے. اس سے بڑی مثالیں اور کیا ہو سکتی ہیں کہ جن کے خلاف تلواریں اٹھی ہوں، ان کے خلاف زبانیں نہ چلتی ہوں، ان کے احترام میں کسی طرح کی کوتاہی نہ ہوتی ہو. دوسری جنگ ہے تاریخ کی جنگ صفین. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوئی تھی. جنگ جمل کے بعد، جنگ ختم ہونے کے بعد کیا ہوا؟ روم کے بادشاہ قیصر روم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کے بھیجا، میں اپنی فوج بھیج رہا ہوں تمہاری خاطر، تمہارے بھائی علی نے تمہارے حق میں انصاف نہیں کیا، میں تمہاری خاطر فوج بھیج رہا ہوں، تم اپنا حق وصول کر لو. یعنی آپس میں صحابہ کے اختلاف کا فائدہ دشمن اٹھانا چاہا اور فوج طرفداری کے ذریعے سے ایک کو کمزور کر کے بعد میں دوسرے پر بھی حملہ ہوگا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر تاریخی بات جو فرمائی تھی، اے نصرانی کتے، میرے اور علی کے درمیان اختلاف یہ گھریلو اختلاف ہے. جیسے گھر کے افراد آپس میں اختلاف کرتے ہیں پھر مل جاتے ہیں، اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور علی کی طرف ترچھی نگاہ سے بھی دیکھا تو علی کے لشکر کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا جو تیری آنکھ پھوڑ دے گا. اسی کو کسی نے کہا کہ مثال سے سمجھایا، جنگل میں شیروں کی آپس میں نہیں جمتی، بوڑھا شیر جوان شیر لڑتے رہتے. ایک بار اتفاق ایسا ہوا کہ بوڑھا شیر شکار سے کمزور پڑ گیا تو جنگل کے دوسرے درندے لومڑی فلاں سب چھیڑنے لگے. عاجز ہو گیا، نہ شکار کر رہا ہے نہ دفاع کر پا رہا ہے. تو جوان شیر جس سے اختلاف تھا لپکا اور پورے جانوروں کو ڈرا کے بھگایا. کسی نے پوچھا بھئی تمہاری خود آپس میں نہیں جمتی تو پھر تم کیوں اس بوڑھے شیر کو بچانے گئے؟ تو تمثیلی واقعہ ہے. تو کیا بتایا اس جوان شیر نے، آپس کا اختلاف اتنا بھی نہیں بڑھنا چاہیے کہ کتوں کو منہ مارنے کا موقع مل جائے. خواص کا اختلاف اتنا بھی ابھر کر نہیں آنا چاہیے کہ جہلا کو کہنے کا موقع مل جائے. غیر علماء کو دخل دینے، زبان کھولنے کا موقع مل جائے. حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلاف میں نصرانی کو دخل دینے نہیں دیا حضرت معاویہ نے. ہمارا آپسی اختلاف ہے، ایک دوسرے کا احترام بہر صورت باقی رکھا جائے گا. کیسے احترام باقی رکھا؟ آپسی اختلاف کے باوجود علمی استفادہ. میرا اس سے جمتا نہیں ہے لیکن اس کے پاس علم ہے، میں اس کا علم سے محروم نہیں ہو سکتا ہوں. ملک شام میں حضرت معاویہ کی حکومت ہے، حجاز کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے. حضرت معاویہ کے یہاں ایک واقعہ پیش آیا.
ابن خبیری ایک شخص گزرا ہے، اس نے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ مبتلا دیکھا، غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس موقع پر شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ بھئی 4 گواہوں کو لا کے دکھاؤ، اس کے بعد آ کے گواہی دو، کوئی معمولی بات ہے، غیرت کہاں گوارا کرے گی۔ بے قابو ہوا اور تلوار لے کے جو شخص مبتلا تھا بیوی کے ساتھ قتل کر دیا۔ حضرت معاویہ کے پاس کیس آیا، غصہ ایسا کہ بھئی قابو میں کوئی انسان نہیں رہ سکتا، لیکن قصاص میں قتل کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت معاویہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اس مسئلے کا حل حضرت علی سے معلوم کر کے بولو۔ کیا تواضع ہے دیکھیے، ایک علاقے کا امیر حاکم ہے جس سے نہیں جمتی ہے، جنگ ہوئی ہے، خط لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی سے پوچھ کے بولو کہ اس مسئلے میں کیا حکم ہے۔ ہم نے اختلاف ہو تو اس کے صحیح کو بھی غلط کر دیں، تصحیح بھی تغلیط ہو جائے، خیر بھی شر بن جائے۔ یہاں کتنا احترام ہے کہ علمی اختلاف کے باوجود، جنگ ہونے کے باوجود مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، موطا مالک کی روایت ہے، ہمارا اختلاف حضرت علی سے صرف قاتلین عثمان سے قصاص لینے میں ہے۔ اگر حضرت علی وہ قصاص لے لیتے ہیں، ملک شام کے بیعت کرنے والے لوگوں میں سب سے پہلا شخص معاویہ ہوگا۔ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا پہلا شخص معاویہ ہوگا۔ بس یہ کہ حضرت علی پہلے قصاص لے لیں قاتلین عثمان سے۔ تو حق کی خاطر اختلاف، لیکن اس کے باوجود بھی آپس میں احترام۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت معاویہ کو خبر ملی کسی ظالم نے برچھا مار دیا، حضرت علی شہید ہو گئے، تو حضرت معاویہ خبر سن کے گھر میں جہاں بیٹھے تھے وہیں ہچکیاں لے کے رونے لگے۔ تو گھر والی نے کہا زندہ تھے تو خود بھی اختلاف کیے، ان سے لڑے، اور دنیا سے چلے گئے تو رو رہے ہیں، یہ کیسا رونا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے حضرت علی سے زیادہ تجھ پہ رونا آ رہا ہے، افسوس ہے تجھ پر، تو نے اختلاف کی حقیقت ہی نہیں سمجھی۔ ہمارا اختلاف ذاتیات اور نفسانیت پر نہیں تھا، آج دنیا سے علم، فضل اور فقہ کا پہاڑ ڈوب گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق فرماتے ہیں، سامنے والے کی خوبی کا احترام، سامنے والے کے کمال کا اعتراف، آپسی اختلاف میں دوسرے کو موقع نہ دینا۔ چنانچہ اسی واقعے میں لکھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے قصاص میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے گویا مخالف تھے۔ تو کسی نے چاپلوسی کرتے ہوئے ادھر بھی میاں مٹھو بنے رہیں، ادھر بھی میاں مٹھو بنے رہیں، ہر دل عزیز بن کے رہیں، ہر ایک کے محبوب بن کے رہیں، کوئی ہم سے نفرت نہ کرے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر دل عزیز بننے کا فکر دراصل مداہنت فی الدین ہے، یعنی دین ہلکا کر دے گا وہ شخص، جسے حضرت تھانوی نے فرمایا دل شکنی کا تو ڈر ہے، دین شکنی کا ڈر نہیں ہے۔ دل ٹوٹ جائے گا اس واسطے بہت خیال رکھا جا رہا ہے، دین ٹوٹ جائے گا اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ کس کس کو راضی کرے گا انسان؟ اللہ کے بندے 100% اللہ کے نہیں ہوتے، میرے اور آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کے بندے 100% اللہ کے نہیں ہوتے، میرے اور آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ وفاداری اتنی ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو شوہر کی موت کے بعد بیوی کو نکاح کرنے کی اجازت نہ ہوتی۔
ضرورتیں، احوال، احکام سب بدل دیتی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کر دی تو حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا اسکت مقبوحن ممبوحن، اے نکمے، اے کمینے، خاموش رہ۔ اتؤذی محبوبۃ رسول اللہ، اللہ کے نبی کی محبوبہ کو تکلیف دینا چاہتے ہو؟ فاشہد انہا زوجۃ رسول اللہ فی الجنہ، گواہ رہو وہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں جنت میں بھی۔ لقد سارت امنا عائشہ مسیرہا وَإِنَّا لَنَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ابْتَلَانَا بِهَا لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ نُطِيعُ أَوْ إِيَّاهَا۔ سنو، حضرت عائشہ قصاص عثمان میں اپنی رائے پر رہیں۔ اللہ نے ہماری ماں امی عائشہ کے ذریعے سے ہمیں آزمایا ہے کہ اس مسئلے میں ہم اللہ کی مانیں گے یا عائشہ کی مانیں گے۔ اس واسطے ہم نے اختلاف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اللہ کی مانی، لیکن احترام بہر صورت باقی رکھا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ کا اختلاف تو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال فرما گئے تو حضرت حسن نے اپنی اولاد سے کہا امی جان عائشہ سے اجازت مانگو کہ میں اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اور وہ کمرہ حضرت عائشہ کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جن سے اختلاف ہے ان کی اولاد سے بھی تو اختلاف ہوگا، لیکن اجازت لینے گئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میری طرف سے بالکل اجازت ہے۔ پھر حضرت حسن نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ زندگی میں اجازت دی ہو، میری روح نکلنے کے بعد دوبارہ اجازت لینا، اگر اجازت ملے تو وہاں دفن کرنا۔ دوبارہ روح نکلنے کے بعد نماز جنازہ کے بعد اجازت لی گئی تو تب بھی اجازت دے دی، پھر بھی دفن نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ بنو امیہ کے عمرا نے اختلاف کیا، جب وہاں حضرت عثمان کی تدفین نہیں ہوئی تو حسن کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تدفین عمل میں نہیں آئی۔ لیکن آگے دیکھیں جن لوگوں نے اختلاف کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن ہونے سے روکا، جبکہ حق نہیں بنتا، اس واسطے کہ حضرت عائشہ کا کمرہ ہے، آدمی اپنے گھر میں اجازت کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن باہر والے اختلاف کر رہے ہیں جس کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے بھی خاموش رہ گئے۔ پھر اس کے بعد جن لوگوں نے اختلاف کیا، بنو امیہ کے حکمران کی طرف سے مقرر کردہ امیر مدینہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت امیر مدینہ تھے اور بنو امیہ کی طرف سے تھے، انہوں نے خود دفن ہونے سے منع کیا، لیکن نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ امیر ہیں، آپ ہی آگے بڑھیں۔ اختلاف کے باوجود جنازہ انہی سے پڑھایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں کیسا احترام ایک دوسرے کا باقی رکھا جا رہا ہے، کیسے ایک دوسرے کو مقام دیا جا رہا ہے۔ ساتویں مثال ہے، اللہ نے جب اسلاف کی مشابہت دی ہے، کپڑے ان کی طرح پہنتے ہیں، ان کی طرح القاب لگتے ہیں، حافظ، عالم، مولانا کہا جاتا ہے، نسبتیں ان کی ملی ہیں، تو تقاضے بھی یہ بنتے ہیں کہ بہت سے کام جو عام امت کے افراد کے لیے جائز ہے وہ خواص کو احتیاطاً چھوڑ دینا پڑتا ہے، جیسے اسلاف نے چھوڑا تھا۔ اس کی ایک مثال تو یہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر جو شراب کا پیالہ، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تھا، وہ جنت کی شراب تھی، دنیا کی نہیں تھی، پینا چاہے پی سکتے تھے، لیکن جس کو آگے حرام کر دیا جانا ہے اسے اللہ نے پہلے سے اپنے نبی کو بچا کے رکھا۔ اس لیے نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی شراب نہیں پی ہے، نبوت سے پہلے تو احکام ہی نہیں تھے، پھر بھی آپ نے شراب نہیں پی ہے۔ جسے دنیا میں حرام کر دیا جانا تھا اسے آسمانوں میں اس سے بچا جا رہا ہے۔ تو خواص کو بہت سے جائز امور سے بھی احتیاطاً
بچنا پڑتا ہے عوام کو ہدایت پر باقی رکھنے کی خاطر۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حج کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ احرام کے کپڑے جو پہنے ہیں وہ مٹیالے کلر کے ہیں، سفید نہیں ہیں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر فرمایا رنگین احرام باندھے ہو؟ تو حضرت طلحہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین رنگین نہیں ہے، پانی گدلا تھا جس کی وجہ سے پانی کا کلر مٹیالہ آ گیا ہے۔ تو حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، تم قوم کے امام ہو، تم ایسا احرام باندھو گے تو لوگ اس احرام کو سنت سمجھیں گے، تمہیں احتیاط کرنا چاہیے ایسے احرام باندھنے سے۔ اس سے کیا سبق ملا کہ قوم کا جو امام ہے، قوم کا جو مقتدی اور نمونہ ہے، اسے بہت سے امور میں محتاط ہونا پڑتا ہے قوم کو گمراہی سے بچانے کی خاطر۔ وہ جواز کے دائرے میں نہیں رہے گا کہ جائزے کر سکتے ہیں، جائزے کر سکتے ہیں، تو قوم مکروہات کو بھی جائز بنا لے گی بلکہ محرمات کو بھی جائز بنا لے گی۔ 8ویں مثال ہے ہمیں سمجھنے کی خاطر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ حج کے موقع پر حضرت عثمان امیر المؤمنین خلیفہ ہیں اور امیر الحجاج ہیں، حج کے معلم الحجاج ہیں۔ مینا میں نماز پڑھانے کی جب بات آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 رکعت نماز پڑھانے لگے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے پڑھی، سب نے یہاں 2 رکعت پڑھائی ہے اور آپ 4 رکعت پڑھائیں گے؟ اب ان سے بڑی کیا دلیل ہے بھئی، جو نبی کے پیچھے پڑھا وہی مینا میں نماز 2 رکعت پڑھا ہے، اسے معلوم ہے، اس کے پاس دلیل ہے۔ حضرت عثمان امیر المومنین خلیفہ ہے، وہ 4 پڑھانا چاہ رہے ہیں، اختلاف ہوا، لیکن نماز کا جب وقت آیا تو حضرت ابو ذر بھی صف میں برابر کھڑے ہو کر اقتدا کر رہے ہیں۔ کسی نے نماز کے بعد کہا کہ آپ کے پاس تو دلیل تھی، آپ الگ جماعت بنا لیتے۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا ابو ذر کو 2 رکعت زائد نماز پڑھ لینا بہتر ہے امت میں اختلاف کرنے سے، 2 گروہ بن جانے سے 2 رکعت زائد پڑھ لینا بہتر ہے۔ کمزور لوگوں کی قربانی سے روزہ نکل جانا، ہمت والوں کی قربانی اپنے رائے سے نکل جانا۔ گھر چھوڑنا آسان ہے، رائے چھوڑنا مشکل ہے۔ اپنی رائے سے ہٹ جائیں، آگ بجھ جائے گی۔ سہنا سیکھ لیں، زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ برداشت کرنا، نظر انداز کر دینا، صبر کر لینا، اخلاق اور اخلاص جس میں نہیں ہوتا ہے اسے ہر خوبی عیب نظر آتی ہے، اسے ہر خوبی عیب نظر آتی ہے۔ غلطیاں وہی کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، اور ناکام لوگوں کی پوری زندگی کامیاب لوگوں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ ناکام لوگوں کی پوری زندگی کامیاب لوگوں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہیں۔ اخلاق اور اخلاص نہیں ہوگا تو آدمی کامیاب آدمی کے عیب تلاش کرنا شروع کرے گا، کامیاب آدمی کی کامیابی پر بدنامی کے داغ لگانا شروع کر دے گا۔ نہ اخلاق رہے نہ اخلاص رہا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت معاویہ سے جب اختلاف ہوا، 6 مہینے خلافت کے بعد دونوں طرف سے گفتگو ہوئی کہ ایک خلیفہ رہے، ادھر بھی جنگ کے لیے تیار، ادھر بھی جنگ کے لیے تیار۔ حضرت حسن فوج لے کر گئے، حضرت معاویہ سے الگ بات کی اور فرمایا کہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، امت میں اختلاف نہ رہے، میں اپنی خلافت چھوڑ دیتا ہوں۔ جو ساتھ لڑنے کے لیے آئے تو ان کو معلوم ہوا کہ حضرت حسن خود بیعت ہو گئے،
اب تو پوری لڑائی کا قصہ ختم ہو گیا، تو تانے دینے لگے آپ کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہو گئے، ہماری عزت چلی گئی، آپ نے مسلمانوں کو شرم دلا دیا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مجھے آپ کا عار دلانا گوارا ہے لیکن جہنم کی آگ گوارا نہیں ہے۔ گویا یوں فرمایا مجھے حق کی غلامی گوارا ہے، باطل کی بادشاہت گوارا نہیں ہے۔ ایسا اختلاف جس میں ہماری نیتیں مخلص نہ رہیں، ایسا اختلاف جس میں ہمارے آپسی اختلاف سے انتشار ہو، نقصان ہو، دینی ترقی میں رکاوٹ ہو، ہم اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کئی احکامات ہیں جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بہت سی باتوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اس وجہ سے کہ دوسرے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ علماء نے لکھا ہے اخلاص عمل بہت ضروری ہے، فکر قبولیت کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ قبول ہو جائے بس بہت ہے، دوسرے کی ہمیں کیا فکر پڑی ہے۔ تواضع بہت ضروری ہے، آپسی احترام بہت ضروری ہے، باہمی معاونت بہت ضروری ہے۔ حضرت قاری صاحب مثال سے فرماتے تھے اگر کسی جگہ کسی کا انتقال ہو گیا، جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے، 2 آدمی اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تیسرے نے دیکھا کہ بھئی 2 ہی لوگ ہیں اور ایک آ گیا، 3 لوگ ہو گئے، تو بتائیں یہ 2 اس تیسرے سے ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ 3 لے کے جا رہے ہیں، چوتھے نے دیکھا کہ 3 ہی ہیں، وہ بھی آ گیا، اب 4 ہو گئے، کہ اس چوتھے سے یہ 3 لوگ ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ یہی حال اس وقت دین کا ہے کہ جنازہ نکل رہا ہے دین کا، تو جو سہارا دینے آ جائے اس سے خوش ہو جاؤ، جو ہاتھ بٹانے آ جائے اس سے خوش ہو جاؤ۔ سب کا مقصد خدمت دین ہے، سب کا مقصد حفاظت دین ہے، اور دین پر کسی کی جاگیرداری نہیں ہے۔ ہم چوکیدار ہیں، ہم جاگیردار نہیں ہیں۔ سب محافظ بننے کی سعادت مل جائے بس کافی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت سب سے آسان اور سستی چیز کیا ہے؟ وہ مشورہ ہے۔ 1 سے مانگو 1000 دیتے ہیں، اور سب سے مہنگی چیز کیا ہے؟ معاونت ہے۔ ہزاروں سے مانگو 1 بھی ملنا مشکل ہے، ہزاروں سے مانگو 1 بھی دینا مشکل ہے۔ اس واسطے یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ہمارے ذریعے سے قوم کی صحیح رہبری ہو۔ آخری بات ہے وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ درخت کے پتوں کی طرح اگر بکھر جائیں گے تو پھر اکٹھا کیے بھی جائیں گے تو جلانے کی خاطر۔ درخت کے پتوں کی طرح بکھر جائیں گے تو اکٹھا کیے بھی جائیں گے تو جلانے کی خاطر، کیونکہ اب قوم کی نظر میں وہ کچرا ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑی مثال ہے سمجھنے والوں کی خاطر۔ ہماری کمزوری ہمارا اختلاف ہے، جس کی وجہ سے قوم کی نظر سے انسان گرتے جاتا ہے۔ کسی نے اچھی بات کہی ہے، قدردانی کرنی ہے تو جیتے جی کرو، مرنے کے بعد پرائے بھی رو دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد پرائے بھی رو دیتے ہیں۔ جب جسم میں جان ہے تو دیکھتے بھی نہیں، اور جب جان چلی جائے تو کفن ہٹا ہٹا کر دیکھتے ہیں۔ وقت نکال کر بات کر لیا کریں اپنوں سے، جب اپنے ہی نہیں رہیں گے تو وقت کیا کریں گے؟ اپنے ہی نہیں رہیں گے تو وقت کا کیا کریں گے؟ تو کوشش کرنا چاہیے ہم اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے سہنا، نظر انداز کرنا، جواب دینا کوئی کمال نہیں ہے، خاموشی کمال ہے۔ تانا دینا کوئی کمال نہیں ہے، خاموشی کمال ہے۔ خیر کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ غلطی نکالنے کے لیے کسی نے کہا غلطی نکالنے کے لیے بھیجا چاہیے، غلطی ماننے کے لیے کلیجہ چاہیے۔ غلطی تسلیم کر لینا ترقی کی پہلی سیڑھی ہے، غلطی مان لینا، تسلیم کر لینا ترقی کی پہلی سیڑھی ہے۔ آخری بات ہے غلطیوں سے متعلق کسی نے لکھا ہے، اچھی بات کہی، غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، ہم دونوں انسان ہیں، خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔
غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، ہم دونوں انسان ہیں خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، تو مجھے میں تجھے الزام تو دیتے ہیں مگر تو مجھے میں تجھے الزام تو دیتے ہیں مگر اپنے گریبان میں جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ غلط فہمیوں نے دوری پیدا کر دی ہے ورنہ غلط فہمیوں نے دوری پیدا کر دی ہے ورنہ برا تو بھی نہیں برا میں بھی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔